اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسا سمارٹ سسٹم نصب کیا ہے جس کا کام جسمانی اتار چڑھاؤ کا توازن برقرار رکھنا ہے، اور اس سسٹم میں کئی اقسام کے غدود مختلف افعال انجام دیتے ہیں، جن میں سب سے اہم تھائرائیڈ گلینڈ ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم تھائرائیڈ گلینڈ کی بیماری، تھائرائیڈ کے مسئلے کو ڈسکس کریں گے کہ قدرتی طور پر ہمارا جسم تھائرائیڈ ہارمون بناتا ہے، جو جسم میں پائے جانے والے مختلف نظاموں میں وہ ہارمون اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس گلینڈ، تھائرائیڈ گلینڈ کے افعال میں گڑبڑ پیدا ہو جائے، یعنی ہارمون کم یا زیادہ تعداد میں بننے لگے، تو یہ تھائرائیڈ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس بیماری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی علامات، وجوہات اور قدرتی گھریلو نسخہ جو ہزاروں بار آزمایا جا چکا، جو اس کا جادوئی علاج ممکن ہو سکتا ہے، اسے ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، تھائرائیڈ ہونا آج کل عام بات ہو گئی ہے، اور تھائرائیڈ صرف خواتین کو ہوتا ہے، ہماری یہ غلط فہمی ہے۔ اور یہ بیماری مردوں میں بھی یکساں طور پر ہوتی ہے، اور یہ کب ہو جاتی ہے یہ معلوم نہیں پڑتا۔ اکثر بیماری میں مریض یا تو بہت دبلا پتلا اور سلم اور سمارٹ ہو جاتا ہے، یا موٹاپا اسے گھیر لیتا ہے۔ اس کی صحیح وقت پر جانچ اور علاج ضروری ہے، اور تھائرائیڈ کی بیماری ایک بہت بڑی آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی۔ حالانکہ عام طور پر اسے خواتین کی بیماری مانا جاتا ہے، اور ایسا غلط ہے ناظرین، اور یہ بیماری مردوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ تھائرائیڈ بیماری کی دو اقسام ہیں، ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہائپر تھائرائیڈزم میں تھائرائیڈ غدود جو گلینڈ ہوتا ہے وہ صحیح کام کرتا ہے، بلکہ اوور ورک کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ مقدار میں یہ غدود ہارمون بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم ہائپر تھائرائیڈزم کی علامات کو ڈسکس کریں تو دل کی دھڑکن میں بے قاعدگی، بے چینی، وزن میں غیر واضح کمی، اور گرمی کی عدم برداشت، یعنی تھوڑی سی بھی گرمی وہ مریض برداشت نہیں کر سکتا، جسے ہائپر تھائرائیڈزم کا مرض ہوتا ہے۔ اب بات کریں ہائپو تھائرائیڈزم کی، تو اس مسئلے میں تھائرائیڈ غدود جو ہوتا ہے صحیح طور پر کام نہیں کرتا، اور جو ہمارے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے مقدار ہارمون کی چاہیے ہوتی ہے اتنی وہ پیدا نہیں کر پاتا۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے ہائپو میں بھی دو ہوتے ہیں پرابلمز، ایک ہوتا ہے پرائمری اور ایک سیکنڈری۔ یہ ایک عام سا ڈس آرڈر ہے جس سے گھبرانے کی ناظرین ضرورت نہیں، بلکہ صحیح اور بر وقت علاج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں پرائمری ہائپو تھائرائیڈزم کی۔ یہ مسئلہ تب ہوتا ہے ناظرین جب تھائرائیڈ گلینڈ جو ہوتا ہے ضروری مقدار میں ہارمون کی پروڈکشن نہیں کر پاتا، اور ایسی صورتحال آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ جب بات کرتے ہیں سیکنڈری ہائپو تھائرائیڈزم کی، تو اس صورتحال میں جب تھائرائیڈ گلینڈ صحیح طور پر کام تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے متعلقہ پیچوٹری گلینڈ اور دماغ کا ایک حصہ جسے ہائپو تھیلمس کہتے ہیں، وہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرتے۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہائپو تھائرائیڈزم کی علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ اس بیماری کی علامات ناظرین بہت معمولی اور الگ الگ مریضوں میں الگ الگ ہو سکتی ہے۔ کچھ عام علامات جو ہائپو تھائرائیڈزم کے زیادہ تر مریضوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، ان میں جلد کا رنگ بدلنا، تھکان محسوس ہونا، پسینہ کم آنا، بال تیزی سے گرنا۔ ناظرین، اسی طرح جلد کا روکھا پن، آواز میں بدلاؤ، اچانک سے آواز کا بدل جانا اور بعد میں ٹھیک ہو جانا، نیند نہ آنے کا مسئلہ، سلیپنگ ڈس آرڈر، یعنی سونے میں بڑی پرابلم پیدا ہوتی ہے، قبض رہنا، پٹھوں کی جکڑن رہنا، اور ہلکی سی ٹھنڈک بھی برداشت نہ ہونا، یہ ہائپو تھائرائیڈزم کی علامات ہیں ناظرین۔ اور خواتین میں مخصوص ایام میں پیریڈ سے متعلق مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور خواتین کی بریسٹ سے، چھاتی سے وائٹ ڈسچارج خود بخود نکلتا رہتا ہے، اور کئی بار کچھ مریضوں میں ڈپریشن، بے چینی اور میموری لاس یا دوسرے مینٹل ڈس آرڈرز دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اس دوران مریض اکیلا پن، سستی اور جذباتی طور پر خود کو بہت کمزور ناظرین محسوس کرنے لگتا ہے۔ ساتھ ہی مریض روزانہ روٹین سے جڑی ہوئی چیزوں کو یاد رکھنے میں پریشانی محسوس کرتا ہے۔ ان علامات کو ناظرین ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے،
اور ہائپوتھائرائڈزم میں کچھ ایسی علامات بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم عام طور پر بیماری کی علامات کے طور پر نہیں سمجھتے۔ ان میں اہم علامات جو ہیں دل کی دھڑکن بہت ہلکی محسوس ہونا، بالوں کا روکھا پن اور بے جان بال دکھنا، دھیرے بولنا اور دھیرے چلنا، گلے کا بڑا بڑا محسوس ہونا، پھولا ہوا محسوس ہونا نیچے کی جانب سے، چہرے کے بیچ بھاؤ کلیئر نہ ہونا، یعنی ایسے فیل ہونا کہ چہرہ کسی ایک جگہ سے ابھرا ہوا ہے اور ایک جگہ سے نیچے ہے، جلد میں پیلا پن دکھائی دینا۔ اب بات کرتے ہیں تھائرائیڈ کی جانچ کب کروانی چاہیے۔ امریکن تھائرائیڈ ایسوسی ایشن کے مطابق ناظرین 35 سال کی عمر سے تھائرائیڈ کی جانچ کروانا شروع کر دینی چاہیے اور ہر 5 سال بعد اس کی جانچ باقاعدگی سے کرائی جانی چاہیے تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں۔ اور یہ بات مرد خواتین دونوں کے لیے یکساں طور پر امپورٹنٹ ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی ناظرین، ہائپوتھائرائڈزم سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ یہ ایک آٹو امیون تھائرائیڈ مرض ہے جو زیادہ تر کیسوں میں آئوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس بیماری میں مریض کے جسم کی قوت مدافعت کی صلاحیت جو ہوتی ہے خود اسی کے جسم کی تھائرائیڈ گلینڈ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اور احتیاط کیا کرنی چاہیے کہ کھانے کی اشیاء میں بھی کچھ چیزوں کا پرہیز ضروری ہے۔ کچھ غذائیں مثلاً گوبھی، بند گوبھی، بروکولی اور شلجم وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور تناؤ اور ٹینشن سے بچنا چاہیے کیونکہ زندگی کے نشیب و فراز میں ذہنی ٹینشن اور تناؤ آتے رہتے ہیں، مگر تھائرائیڈ کے خطرات تناؤ اور ٹینشن سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن مریض کو تناؤ اور ٹینشن کے ماحول سے دور ہی رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ اور احتیاط کریں، تمباکو نوشی اور ایسے مسائل سے بچیں۔ تمباکو نوشی سے تھائرائیڈ کی بیماری ہونے کا خطرہ ناظرین بڑھ جاتا ہے۔ تمباکو نوشی تھائرائیڈ کی بیماری کے خطرے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت اور مضر اثرات کو بڑھا دیتی ہے۔ ناظرین، تمباکو نوشی کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ صرف آپ ہی خود ہی تمباکو نوشی کرتے ہوں۔ ایسے ماحول میں بھی مت بیٹھیں جہاں آپ کے ساتھی اور دوست تمباکو نوشی کرتے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہائپوتھائرائڈزم کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں ہائپوتھائرائڈزم کا علاج ناظرین ہارمون کی مقدار کو تبدیل، یعنی اگر زیادہ بن رہا ہے تو اسے کم کرنے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اگر کم بن رہا ہے تو اسے پراپر مقدار میں ہارمون کی پروڈکشن کے لیے ضروری میڈیسن دی جاتی ہیں کہ تھائرائیڈ گلینڈ کا جو کام ہے وہ صحیح مقدار میں تھائرائیڈ ہارمون پیدا کرے، نہ زیادہ کرے نہ کم کرے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین گھریلو اس ٹوٹکے کی جو بہت جادوئی ہو سکتا ہے۔ دار چینی لے لیں تھوڑی سی، 2 عدد چھوٹی لاچیاں لے لیں، آدھا چائے کا چمچ سونف کا، اور ادرک کا ایک ٹکڑا 1.5 کپ پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ ناظرین، جب پانی آدھا رہ جائے تو اسے گرم گرم جیسے چائے پیتے ہیں ہم اس طریقے سے مزے سے پئیں۔ یہ نسخہ اس مرض کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ امید ہے ناظرین آج کی ہماری کاوش یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔